نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی، علی العالمین، جہان والوں پر، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا يقبل منہا، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے، عدل، بدلہ، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ نفع دے گا اس کو سفارش کرنا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، جس کا معنی عبداللہ ہے، اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ تو یا بنی اسرائیل کا معنی ہوگا یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ہر بیٹے کی آگے نسل چلی اور وہ مستقل خاندان بنا اور اپنے باپ کی طرف نسبت سے مشہور ہوا، کوئی یوسفی کہلائے، کوئی بنیامینی، کوئی روبینی، کوئی یہودی کہلائے۔ تو یہ بنی اسرائیل فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب وادی تیہ میں پہنچے تو تفصیلاً پہلے بیان ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، من سلوا کے ساتھ، سائے کا انتظام فرمایا بادلوں کے ساتھ، اور پانی کا انتظام فرمایا پتھر سے چشمے جاری فرما کر۔ اس کے علاوہ ان پر اور بڑے انعام فرمائے۔ اسی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، نعمتی یہ نعمت کا ترجمہ نعمتوں سے جو کیا گیا ہے، نعمت مصدر ہے اور مصدر کا اطلاق مفرد جمع سب پر ہوتا ہے، تو یہاں پر نعمتیں مراد ہیں، بہت زیادہ نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد کرانے کا مطلب ان کی قدر کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی جہان والوں پر۔ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے ان سب پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی تھی، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار سے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بادشاہی عطا فرمائی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہی عطا کی گئی، اور ان کی نسل میں اور کئی بادشاہ ہوئے، اور باطنی اعتبار سے اس طرح ان کو فضیلت ملی کہ اللہ نے انہیں رسالت عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے۔ اگر ایک پیغمبر کسی قوم میں آ جائے تو اس قوم کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، آسمان سے جا لگتا ہے، چہ جائے کہ کسی قوم میں 4000 پیغمبر آئیں۔ پھر 4 بڑی مشہور کتابوں میں سے 3 کتابیں بھی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دیں، تورات موسیٰ علیہ السلام کو، زبور داود علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، لہذا اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اور فرمایا واتقوا یوما، اور ڈرو قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس، عن نفس شیئا، کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی۔ یہ اللہ تعالی نے قیامت کا ایک حال بیان فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اور 30ویں پارے میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنے ماں باپ سے، اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کوئی کسی کے کیا کام آئے گا۔ محشر والے دن یہ حال ہوگا کہ ایک آدمی کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے تیری نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، اس طرح کر کہ تو ایک نیکی تلاش کر کے لا تاکہ تیرا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے۔ وہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ ایک نیکی کا لانا کون سا مشکل ہے۔ اپنے لنگوٹی یاروں کے پاس جائے گا جو ہر وقت اس کے ساتھ ٹہلتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ ایک نیکی دینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر اپنے بھائی کے پاس جائے گا، یہ دنیا میں میرا بازو تھا، بھائی بھی انکار کر دے گا۔ پھر باپ کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دے گا۔ غرض ہے کہ جب سارے عزیز و اقارب انکار کر دیں گے، پھر آخر میں ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا اتعرفینی، کیا آپ مجھے پہچانتی ہیں میں کون ہوں؟ وہ کہے گی ہاں، میں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا اور مشقت کے ساتھ تجھے جنا، پھر تیری پرورش کی، تو میرا بیٹا ہے۔ وہ کہے گا اے میری اماں مجھے ایک نیکی دے دیں تاکہ میرا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے۔ وہ کہے گی مجھ سے دور ہو جا، میں نیکی تجھے دے کر خود کیا کروں گی۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگا لیں یوم محشر کا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے صاف فرما دیا لا تجزی نفس، کوئی نفس کسی نفس سے کفایت نہیں کرے گا، ولا يقبل منها عدل، اور فرمایا نہ قبول کیا جائے گا اس سے بدلہ۔ عدل کا معنی بدلہ، جرمانہ اور فدیہ۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ نفع دے گی اس کو سفارش کرنا۔ قیامت والے دن کافر اور مشرک کو شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھیں اگر کوئی آدمی جیل یا تھانے میں گرفتار ہو جائے تو اس کو رہا کرانے کے عقلی طور پر 4 ہی طریقے ہیں۔ ضمانت دے کر رہا کرا لیا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، ہم اس کے ضامن ہیں کہ یہ عدالت کے طلب کرنے پر حاضر ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے، تم جرمانہ لے کر اس کو
چھوڑ دو۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ با اثر آدمی سفارش کر کے رہا کرا لیتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ حملہ کر کے زبردستی رہا کرا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن نہ تو کوئی کسی کی ضمانت دے گا اور نہ فدیہ اور جرمانہ وصول کیا جائے گا، اور نہ ہی نافرمانوں کے لیے سفارش ہوگی۔ تو ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سفارش کی نفی فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیں اس آیت سے مراد مشرکین اور کفار ہیں کہ مشرکین اور کفار کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ان سے فدیہ یا جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ ہوگا کیا انسان کے پاس اس دن؟ جس مال پر ناز کرتا ہے، جس مال کی وجہ سے انسان اللہ کو چھوڑتا ہے، جس مال کی محبت میں قرآن اور سنت کی مخالفت کرتا ہے، وہ مال تو اسی دنیا میں رہ جائے گا اور قبرستان تک بھی نہیں جائے گا، زیادہ سے زیادہ اس کی چارپائی چلی جائے گی، اس کے بیٹے چلے جائیں گے، بس وہ بھی واپس چلے آئیں گے۔ تو اس کے پاس کیا دنیا ہوگی جو جزیہ دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے؟ تو یاد رکھیں کفار اور مشرکین کی نہ سفارش ہوگی، ان کو نہ سفارش کام دے گی۔ البتہ گناہگار مسلمانوں کے لیے سفارش اپنی جگہ برحق ہے، اور اہل ایمان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کے لیے سفارش قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، اور قرآن مجید کے حفاظ بھی سفارش کریں گے، اور امت مسلمہ کے شہداء، مقبول شہداء، وہ بھی اپنے ورثاء کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارشیں قبول فرمائیں گے، اور ان کے ورثاء کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک حافظ قرآن کی سفارش سے اس کی برادری کے 10 مجرموں کو چھٹکارا ملے گا۔ آج تو موجودہ حالات میں حفاظ، علماء، اہل قرآن کی عزت نہیں کی جاتی۔ ہمارے معاشرے میں اعلیٰ تعلیم دنیا والی تعلیم کو کہا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے بھائی، اعلیٰ تعلیم، ایک مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اعلیٰ تعلیم، قرآن کے مقابلے میں دنیاوی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنا نظریہ ٹھیک کر لیجئے، اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہے، اعلیٰ تعلیم حدیث پاک کی ہے۔ دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کر رہے، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کون سا نصاب تعلیم تھا، آپ نے کون سی کتاب اپنے شاگردوں کو پڑھائی، آپ نے کون سی تعلیم اپنی امت کو دی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ فریضہ لگایا کہ لوگوں کو آپ کتاب پڑھائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیں۔ تو میرے بھائیوں اس پر کبھی آپ لوگوں نے غور کیا کہ یہ کتاب کون سی تھی جس کی تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے؟ وہ یہ قرآن مجید ہے۔ افسوس آج امت کی نگاہ میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ قرآن مجید کو اعلیٰ تعلیم سمجھا جاتا تھا، اور عہدے اہل قرآن کو دیے جاتے تھے، گورنر اہل قرآن کو بنایا جاتا تھا۔ لیکن انگریز نے اتنی محنت کی کہ اس نے اسکول کالج کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو عہدے دیے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں قرآن اور سنت
کی تعلیم کی حیثیت کم کی جائے اور وہ اس کو کم اہمیت دیں۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے 70%، 80% بچے وہ دنیاوی تعلیم میں ہیں اور بہت مختصر تعداد وہ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں والدین اپنے بچوں کو 1 گھنٹے کے لیے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ بھی پھر فون کر دیتے ہیں کہ قاری صاحب جلدی چھٹی دینا، ہمارے بچے نے ٹیوشن پڑھنا ہے۔ یعنی اتنی اہمیت دنیاوی تعلیم کی کہ اس کے لیے 8-9 گھنٹے بھی اس کو کم محسوس ہوتے ہیں، اور جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کے لیے مسلمان 1 گھنٹہ اپنے بچے کو کہتے ہیں چلے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم کس تعلیم کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کے وعدے کیے وہ قرآن کے متعلق فرمائے، تو یہ اہل قرآن حفاظ اپنے رشتہ داروں کی سفارش کریں گے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طرح علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے 70 ورثاء کو شہید اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو یہ ضرور سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول بھی ہوگی۔ اور چھوٹے بچے جو نابالغ فوت ہو جاتے ہیں نا، ان کے متعلق بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نابالغ چھوٹے بچے جو نابالغی میں فوت ہو گئے، اگر ان کے والدین نے صبر کیا، اجر کی امید پر صبر کیا، تو یہ چھوٹے بچے بھی اللہ تعالی سے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر بین کریں گے، بے صبری کریں گے، تو ان کی سفارش سے محروم ہو جائیں گے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آج مسئلے کا علم ہوا، بین کیا تھا، پھر سچے دل سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور پھر وہ بچے ان کی سفارش کریں گے۔ اس لیے بھائیوں اس بات کو بھی آگے پھیلائیے کہ چھوٹے بچے وفات پا جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ آنسو سے رونا منع نہیں ہے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں اپنے بیٹے کی وفات پر۔ یہ جو منع ہے نا، یہ زبان کا رونا منع ہے، زبان سے ایسی باتیں کہنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، ایسے جملے کہنا جو اللہ تعالیٰ کے حق میں مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت سارے جملے ان مواقع پر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نمازی، روزے دار، یہ سب ایک دوسرے کے لیے سفارش کریں گے۔ اہل توحید کے لیے سفارش برحق ہے، اور کافر اور مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ تو آج کی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں، اور خلاصہ یہ کہ نعمتیں یاد کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ وہ فرما برداری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے آؤ۔ اگر نہیں لے آؤ گے واتقوا یوما، پھر قیامت کے بارے میں اللہ نے خبر دی کہ وہاں پر پھر تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور پھر وہاں تمہیں تکالیف سے کوئی نجات نہیں دلوا سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔